معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ آج قرآن پاک میں کچھ تلاش کرتے ہوئے اچانک یہ آیات سامنے آ گئیں اور یہ ہمارے پچھلے شرک والے موضوع سے اس قدر قریب تھیں کہ میرا دل چاہا کہ انہیں بھی آپ سے شیئر کر لیا جائے، کیونکہ شاید مجھ سے یہ تفصیل پچھلے کلپ میں زیر بحث آنے سے رہ گئی تھی۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ جب بھی ہم شرک کے حوالے سے کوئی بات کہتے یا سنتے ہیں تو ذہن تھوڑا سا الجھ جاتا ہے۔ دل کہتا ہے کہ بھئی یہ بات تو کفار اور مشرکین کے بارے میں کہی گئی ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ ہم تو اگر اپنے اولیاء و صالحین کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا نام بھی اپنی دعاؤں اور مناجات میں شامل کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ یہ تو عین بزرگوں کا ادب ہے۔ اس مینٹل کنفیوژن سے نکلنے کے لیے یہاں میں اللہ تعالیٰ کی یہ 2 آیات 56 اور 57 کوٹ کر رہی ہوں، جو کہ سورۃ بنی اسرائیل سے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو۔ وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ تو سامعین، اب یہ آیات اتنی کلیئر کٹ ہیں کہ اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ انہی نیک بزرگوں اور اولیاء اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو اپنے اپنے وقتوں میں بزرگان دین رہ چکے اور بعد میں انہی کو لوگوں نے اللہ کے حضور اپنا سفارشی بنا لیا، انہیں چڑھاوے چڑھانے لگے اور ان کے سامنے اپنی منتیں مرادیں پیش کرنے لگے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ وہ صالح مرحومین تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی اور اس کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں، اس کے قہر و غضب سے خوف زدہ اور اس کے رحم و کرم کے امیدوار ہیں۔ وہ بھلا ہمیں ایسا اور کیا دے سکتے ہیں جو ابھی تک انہوں نے دیا نہیں؟ یعنی جو کچھ ان کو دینا تھا وہ تو اپنی زندگی میں ہی تعلیمات کی شکل میں ہمیں دے کر رخصت ہو گئے، اور اب بجائے اس کے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بزرگان دین کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، ہم پھر اسی شرکی عمل میں خود کو ملوث کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب سمیٹنے کے درپے ہیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت ہم مسلمانوں کی تربیت میں لگائی، اس پر پانی پھیر دینا چاہتے ہیں، اور اس پر ہر دھرمی اور آبسٹینسی کا یہ عالم کہ آپ کی شفاعت کے بھی امیدوار ہیں۔ واقعی ہمارا جواب نہیں۔ خیر، اگلی ملاقات تک آپ سے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔